حدیث پاک ہے کہ 7 لوگ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے. عادل حکمران ہوگا. ایک وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے. کیسے کہ ایک نماز پڑھی ہے، اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ایک نماز پڑھی ہے اور اگلی نماز میں اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا. یہ ذہن میں رکھیں بات آپ. اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا اللہ کے ذکر میں. مسجد میں بیٹھا ہوا اس کا دل معلق ہے، اس لیے نہیں بیٹھا کہ فلانے کا میں نے عیب نکالنا، فلانے کی خامی نکالنی ہے. وہ جو بھی کرتا رہے اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہ ہو. وہ رب کا تعلق رب سے جوڑ کر مسجد کے نکر میں بیٹھ گیا کہیں اگلی نماز کے انتظار میں. حدیث کہتی ہے کہ ایسا بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. اور ایک اور بندہ بھی جو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا. حضور وہ کون؟ فرمایا جس نے جوانی میں رب سے توبہ کر لی نا. جو جوانی میں اللہ کے مذہب اور اللہ کے دین کے ساتھ جڑ گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا، اللہ پاک اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا قیامت والے دن. 7 لوگوں میں سے یہ لوگ بھی ہیں جو جوانی میں اپنا تعلق رب سے جوڑ لے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. جوانی کے اندر اللہ سے تعلق جوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور جو اس جوانی کے عالم میں سجدے کر رہا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اور جس کو جوانی میں لذت لگ جائے نماز کی، جس کو زمانی میں لذت لگ جائے قرآن کی، جس کو جوانی میں لذت لگ جائے رسول اللہ پر درود و سلام کی، اور اس کا تعلق ہو جائے حضور کے ساتھ، وہ انتہائی خوش بخت بندہ ہے. اور اتنا بڑا خوش بخت بندہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا یہ بندہ. میری رحمت کے سائے کے نیچے. ایک حدیث میں باقاعدہ عمروں کا ذکر ہے کہ اتنی عمر میں اللہ یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی عمر میں یہ حکم ہے. تو اس میں حکم ہے کہ جب بندہ 70 سال سے اوپر چلا جائے، 60 سال سے اوپر چلا جائے، تو اب وہ اللہ کا مہمان رہ جاتا ہے. تو فرمایا اس کو تنگ نہ کرو. اور اللہ پاک اس کے سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے.